اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب مومنین میرے بچوں بیٹھ جاؤ پلیز. فرش ازا پہ بیٹھو، اس پہ بیٹھنا ثواب ہے، رکشے وغیرہ پہ بیٹھنا ثواب نہیں ہے. ہاں رک جا تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑی دیر کی زحمت ہے، اس کے بعد پھر مومنین دو تین باتیں اس کا خیال رکھیے گا راستے پہ، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے راستے میں آپ حضرات کوئی بھی نعرہ نہیں لگائیں گے. آپ کو مشی کرنی ہے، مشی یہاں سے پیدل چل کے جانا ہے، اور جہاں جہاں سبیلیں بنیں گی وہاں پہ تبرک نظر وغیرہ جو بھی انتظام ہے وہ چکنا ہے. جہاں نماز کا انتظام ہے وہاں نماز پڑھنی ہے آپ کو، جہاں دعا وغیرہ وہ کرنا ہے. ماں بہنوں کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے، آپ کو یاد رکھیں، ماں بہنوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا، ان کے پردے کا بڑا احترام کرنا ہے آپ کو، اور یہاں سے خاموشی سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. اس لیے حسینیت کا نام تکلیف دینا نہیں ہے، حسینیت اپنا گلا دے کر کے انسانیت کو بچانے کا نام ہے. اور یہ قانون حسین نے ہمیں سکھایا ہے کربلا میں کہ اپنا گلا دے کر کے دوسروں کو بچاؤ، خود پیاسے رہو، دوسروں کو پانی پلاؤ. امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جانور وہ ہے جو اپنے بارے میں سوچتا ہے، انسان وہ ہے جو دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب آپ مشی میں نکلے تو آپ کے ذریعہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کسی کا بھی عبادت خانہ پڑے راستے میں، آپ کو اس کے چوکھٹ میں نہیں بیٹھنا ہے، چاہے آپ سڑک پہ بیٹھیں، اس لیے کہ آپ اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے شہادت بھی دی تو 35-40 کلومیٹر کا ایریا جو تھا وہ پورا اپنے پیسے سے خریدا. تو اپنی زمین پہ امام حسین نے شہادت دی، دوسرے کی زمین پہ نہیں امام حسین شہید ہوئے، دوسرے حسین کی زمین پہ چل کے آئے. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو رستے میں نہ نعرہ لگانا ہے کوئی، اور نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جسے دیکھ کر کے شیعت بدنام ہو. مثال کے طور پہ گٹکا وغیرہ کھانا یا سگریٹ کا استعمال کرنا مشی کے دوران یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی آپ کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ حسین کا شیعہ، یہ علی کا شیعہ، نہیں، بلکہ اس طرح سے کہے یہ علی کا شیعہ ہے، یہ حسین کا شیعہ. اس طرح سے کام کرنا ہے آپ کو. یہ جو آپ ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں تو اس کو آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ آپ یہاں سے نکل کر کے مغل مسجد تک جا رہے ہیں تو وہ آپ ایسے ہی چلے گئے، کیونکہ بہت سارے بیکار لوگ، بے غیرت لوگ جو یہ جملہ کہتے ہیں ارے کیا فائدہ یہاں سے چل کر کے مغل مسجد چلے گئے. تو ان بے غیرتوں سے پوچھنا چاہوں گا تم اپنے گھر سے نکل کے مجلس میں آتے ہو، کیا فائدہ مجلس میں آنے کا؟ گھر میں بیٹھے رہو. امام ارشاد فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی عزادار اپنے گھر سے نکل کر کے میرے جد کی مجلس کے لیے جاتا ہے تو ایک ایک قدم پہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے کئی گناہ معاف کر، صرف مجلس میں جانے کا ثواب. پھر فرش ازا پہ آ کر کے بندہ بیٹھتا ہے. امام باقر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ فرش ازا پہ آ کے بیٹھا، وہ مجلس سنے یا نہ سنے، بیٹھا اس نیت سے کہ ہم حسین کی مجلس سننے آئے ہیں، اور 5 منٹ بعد اٹھ کے چلا گیا. امام فرماتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھا، اٹھ کے حسین کے فرش ازا سے چلا گیا، وہ ایسا معصوم ہے کہ جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. آپ ذرا سوچیں، اللہ نے امام حسین ابا عبداللہ کے فرش ازا پہ آپ کو کیسی نعمت بخشی ہے کہ صرف آپ آ کے بیٹھے اور اٹھ کے چلے جائیں، سارے گناہ معاف. حدیث ایسی ہے کہ اگر آپ کے سامنے بیان کریں تو انسانی ذہن بھٹک جائے، بہک جائے، لیکن علماء ذاکرین بیان نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جتنا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے. اس کی اہمیت کو سمجھے کہ آپ یہاں سے نیت کر کے جائیے گا کہ یہ مشی جو ہم کر رہے ہیں یہ امام ابا عبداللہ علیہ السلام کے چہلم کے 40 کے موقع پہ ہم یہاں سے مغل مسجد مشی کرتے ہیں قربتاً اللہ. اس کا ثواب ہم جناب زہرا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. خدا کی قسم زندگی بھر کی عبادتیں ایک طرف
اور یہ مشی جو آپ یہاں سے مغل مسجد تک چل کے جائیں گے، اس کی عبادت ایک طرف. یہ میری بات آپ کو روز محشر اگر میں مل گیا تو روز محشر آپ کہیں گے کہ آپ نے صحیح کہا تھا. اس کا جو اجر ہوگا یہ ایک طرف ہوگا، یعنی جہاں پہ ابن آدم حساب دے رہی ہوگی وہاں آپ جلدی جلدی جنت میں حسین کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ بہت عظیم ہے، بہت مقدس ہے. اس کو سب سے پہلے شیخ آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے شروع کیا تھا بہت پہلے، اور اس کے بعد کچھ حالات برے ہوئے، اس کے بعد وہ بند کر دیا. اس کے بعد محدث مرزا حسین ایک آیت اللہ تھے، پھر انہوں نے شروع کیا تھا. تو یہ مشی کرنا، یہ کرنا، آخر وہ نجف سے کیوں نکلے؟ اپنے گھر سے کربلا پیدل کیوں نکلے؟ کیا گاڑی گھوڑا نہیں تھا اس زمانے میں؟ کیا ضرورت تھی ان کو نکلنے کی؟ اتنی تکلیف، وہاں سے نکلے چل کے امام حسین کے روضے پہ جا رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ اس زمانے میں سب موجود تھا، گھوڑا موجود تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن نہیں، ایک عبادت رائج ہوئی، اور وہ عبادت اتنی رائج ہوئی کہ اس سے آج دنیا کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ جو کربلا، نجف سے کربلا جا رہے ہیں، یہ ان کے امام زمانہ کی حکومت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. یاد رکھیں، یہ آپ کے امام زمانہ کی حکومت کی چھوٹی سی جھلک ہے. یہ چھوٹی سی جھلک ہے. آپ دیکھیں، امام نے فرمایا حدیث میں کہ امام فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا، امام کے زمانے میں وہ آئے گا کہ ایک عورت خراسان سے زیورات سے لدی ہوئی نکلے گی اور وہ دوسرے شہر کی طرف چلی جائے گی، رستے میں کوئی اسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. آپ دیکھیں کربلا میں جب لوگ مشی کرتے ہیں کیسی عورتیں چلی جا رہی ہیں، لیکن کوئی زائر آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے. اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو تبرک لے کے بڑھتا ہے، زائر کہہ کے خطاب کرتا ہے، لرزتا ہے، کانپتا ہے، آنکھوں کو نیچے رکھتا ہے. یہ امام زمانہ کے حکومت کی جھلک ہے صرف. تو ذرا سوچیں کہ جب سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا. کھانا بے افراد ہوتا ہے، لوگ دیکھیں آپ کو ہتھیار لے کے گلے پہ رکھ دے کھاؤ، اور ایسی ایسی نعمت کہ جو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ایسی ایسی نعمت وہ دسترخوان میں ہوتی ہے. اتنا لمبا دسترخوان، یہ 100 کلومیٹر کا دسترخوان، یہ کیا ہے؟ دنیا دکھائے کہیں پہ کسی کے دسترخوان پہ؟ بڑے بڑے ملینرز پڑے ہیں، وہ دکھائے ایسا دسترخوان بچھا کے؟ نہیں. یہ صرف نجف سے، یہ باپ کے در سے شروع ہوتا ہے، بیٹے کے در پہ ختم ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف امام زمانہ کی حکومت کی جھلک ہے. امام جب آئیں گے تو لوگوں کے دروازے پہ سونا پڑا ہوگا. آنے والا کہے گا بھائی ہمارے پاس کچھ سونا ہے وہ لے لے، تو وہ کہے گا کیا کریں لے کر کے؟ وقت کے امام نے اتنا دیا ہے کہ خود ہمارے دروازے پہ پڑا ہے. لوگ پیسہ لے کے کھڑے رہتے ہیں نجف کے راستے پہ کہ لو ضرورت ہے، لوگ پوچھتے نہیں ہیں، نکل جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ آپ ابھی یہاں کوئی پیسہ لے کے کھڑا رہے، ایسے اندینوں میں لوگ لوٹ مار مچا دیں گے. لیکن وہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جھلک ہے امام زمانہ کی حکومت کی. یاد رکھیں، یہ جو مشی کر کے جا رہے ہیں وہ دن آئے گا. کیا آپ جب امام ظہور کریں گے ہندوستان سے ہم نہیں جائیں گے امام کے پاس؟ جائیں گے نا؟ یا نہیں ارادہ ہے جانے کا؟ جب امام ظہور کریں گے جائیں گے نا. یہ وہی مشی ہے. جب سرکار تشریف لائیں گے تو ہم یہاں سے مشی کر کے ایک پیر ہمارا ہندوستان میں ہوگا، دوسرا پیر امام کے سامنے سرکار کی بارگاہ میں. اسی طرح سے مشی کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے ہم رکاب ہو کے، ان کے ساتھ، ان کے غلاموں میں شریک ہو کے یہ عزادار امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے. اور اس کے بعد جن لوگوں پر ظلم کیا ان کو تہ دیکھ کریں گے. عزیزو، میں نے اپنی بات ختم کی. کائنات کی پہلی بہن ہے یہ، جسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. کائنات کی، پوری دنیا کائنات کی پہلی بہن ہے، آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے اب تک زینب کبریٰ پہلی بہن ہے کائنات کی، کہ جس نے اپنے بھائی کا 40واں 1 سال کے بعد کیا. زینب نے حسین کا 40واں 1 سال کے بعد کیا. پہلی بہن 1 سال یا 2 سال کے بعد کیا. جب رات کے اندھیرے میں نے یہ مسائل پہلے بھی پڑھا تھا، رات کے اندھیرے میں یزید چیخ مار کے اٹھا. اس نے کہا جاؤ بیمار کو قید خانے سے لے کے آؤ. جب جناب سجاد کو لے کر کے اس کے محل پہ آئے ہیں تو امام سجاد نے کہا کیا بات ہے، اتنی رات کو تو نے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا سجاد تیرے لیے خوشخبری ہے. امام فرماتے میرے لیے خوشخبری ہے کیا؟ میرا اکبر زندہ ہو گیا، میرا اصغر آ گیا، میرا قاسم زندہ ہو گیا، میرا بابا زندہ ہو گیا.
نے کہا نہیں سجاد۔ امام فرماتے پھر میرے لیے کیا خوشخبری ہے، تو نے تو میرا پورا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا سجاد ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ شام چھوڑ کے چلے جائیں۔ امام فرماتے ہم کہاں جائیں؟ کہا مدینے چلے جائیں۔ امام فرماتے تو نے تو میرا پورا مدینہ اجاڑ دیا۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا سجاد، کہیں بھی جاؤ لیکن یہاں سے چلے جاؤ۔ امام نے کہا وجہ کیا ہے، یہ اچانک ہمیں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے یزید نے کہا پتہ نہیں سجاد، جب میں رات کو سوتا ہوں تیری 4 سال کی بہن جو قید خانے میں دفن ہے، مجھے میرے محلوں سے اس کے رونے کی آواز آتی ہے سجاد، اس کی وہ آواز مجھے سونے نہیں دیتی، رات کو محل کے چاروں کونے سے سکینہ کے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے اگر تو چاہتا ہم چلے جائیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ہم اپنی اماں سے پوچھیں گے، اپنی ماں زینب سے پوچھیں گے۔ امام چل کر کے جناب زینب کے پاس آئے۔ اب جو زینب نے دیکھا تو سجاد کے زیورات اترے تھے، نہ گلے میں تو تھا، نہ پیر میں بیڑی تھی، نہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ جناب زینب نے سجاد کو دیکھا، سینے سے لگا کے کہا میرے لال خیریت تو ہے؟ بی بی جیسی اتنا پوچھا، امام فرماتے اما یزید کہتا ہے کہ یا تو یہاں رہو یا کہیں اور چلے جاؤ، لیکن شام میں نہیں رہنا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ۔ بی بی نے کہا میری کچھ شرطیں ہیں سجاد، اس سے پوچھ لے، اگر وہ شرطیں پوری کر دے تو ہم چلے جائیں۔ کہا کیا؟ کہ میں اپنے بھائی پہ صحیح سے ماتم نہیں کر پائی ہوں سجاد، کہ مجھے ایک کمرہ خالی کر کے دے دے، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں، مجھے 3 اونٹ دے دے، میرے جو زیورات جو میرے سامان لوٹے تھے وہ دے دے، میرے شہداء کی سر دے دے، میری چادریں دے دے، اور بشیر میرے ساتھ دے دے جو اعلان کرتا پھرتا تھا اس زمانے میں۔ ادھر یزید کے پاس امام آئے، آ کر کے کہا کہ میری اماں کی شرطیں ہیں، ہمیں ایک کمرہ خالی کر کے دے، ہم اپنے حسین کا ماتم کریں گے، ہمارے سروں کو واپس کر دے۔ اس نے کہا سب منظور ہے، کہا چادر واپس کر دے، کہا منظور ہے۔ اس نے مولا نے فرمایا کہ ہمارا ساز و سامان واپس کر دے۔ یزید کہتا سجاد سب کچھ مل جائے گا، سامان نہیں ملے گا۔ امام نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تیرے سامان کو 36 ملکوں نے مل کے لوٹا ہے سجاد۔ یزید نے سامان بھجوایا، ادھر سامان آنا شروع ہوئے، بیویوں کی چادر آئی، زینب نے چادر اٹھایا، لیلا تیری چادر، رقیہ تیری چادر، حرہ تیری چادر، بی بی فرما تیری چادر۔ جب ساری چادریں بانٹ چکی، زینب ایک چھوٹی سی چادر اٹھا کے کہتی ہے سکینہ تیری چادر آ گئی۔ اتنا کہہ کے سکینہ کی قبر پر رکھا۔ ابھی جلدی سامان آئے تھے کہ اعلان ہوا کہ سر آ رہے ہیں، ایک ایک سر آتا گئے کہ بی بی اپنی آغوش پہ لیتی چلی گئی۔ حسین کا سر آیا، زینب نے چومنا شروع کیا، بی بیوں نے ماتم کیا۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا عباس ابو الفضل عباس کا سر آ رہا ہے۔ ادھر چادر ادھر سر کا آنا تھا کہ زینب کانپتی ہوئی، وہ زینب کے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، کانپتی ہوئی دیوار پکڑ کے کھڑی ہوئی، کھڑی ہو کے فضا کے پیچھے جا کے کہتی اماں میرے غازی کا سر آ رہا ہے، اماں مجھے چھپا لے اماں۔ ادھر جناب زینب نے غازی کا سر اپنی آغوش میں لیا، غازی کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ جناب لبابہ آگے بڑھی، جناب امام العباس کی زوجہ آگے بڑھ کے کہتی بی بی اگر برا نہ مانے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے عباس کا سر دے دے۔ جناب زینب نے لبابہ کی بارگاہ میں عباس کا سر پیش کیا، بی بی نے اپنی جھولی میں عباس کا سر لیا، لے کے قید خانے کی طرف آئی، آ کر کے قبر سکینہ پہ سر کو رکھا، رکھ کر کے کہتی سکینہ چچا شرمندہ ہے بیٹی، پانی نہ لا سکا، قبر سکینہ پہ زلزلہ آیا، آواز آئی اماں میں اپنے منہ سے ناراض نہیں ہوں اماں میں تو اس پہ واری جاؤں۔ یہ معاملہ ختم ہوا، یہ لوگ سفر کر کے کربلا کی طرف گئے۔ زینب نے کہا سجاد میں نے اپنے حسین کا چہلم نہیں بنایا، لے کر کے سجاد حسین کی بارگاہ میں آئے۔ حسین کا نابینا صحابی قبر میں تھا، حسین کی قبر میں لرزہ طاری ہوا، کہا جابر میری قبر سے ہٹ جا۔ اس نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں جابر میری غیرت دار بہن آ رہی ہے، ایک زمانے کے بعد آ رہی ہے۔ ادھر جناب زینب آنے لگی کہ جابر نے آواز دی آہستہ ہو یہ اکبر کی جاگیر ہے۔ زینب کہتی سجاد اس سے پھر سے کیا کہا؟ کہ یہ اکبر کی جاگیر ہے۔ کہ سجاد ایک بار اور کہ اس سے کیا کہا؟ کہ یہ اکبر کی جاگیر ہے۔ علی کی بیٹی اونٹ سے رخساروں کے بعد زمین پہ گر کے گھٹنیوں سے چل کر کے جناب زینب حسین کی قبر پہ آئی جہاں اکبر
अकबर दफन था। अकबर के कब्र को लिपट के कहती है, आए मेरा जागीरदार, मैं तेरी जागीर में आ गई। इधर जनाब ज़ैनब ने गिरिया किया। उसके बाद कहती है, मेरा सज्जाद, मेरा अब्बास कहाँ दफन है? जनाब सज्जाद ने 8 बीवियों को लिया। जब ये कैद खाने में गई थी ना, 9 थी। सकीना कैद खाने में मर गई। जब वापस आई 8 बीवियों को लेकर के, चलते चलते गरीब झुकते झुकते अब्बास की कब्र पे आया। ज़ैनब ने अब्बास की कब्र देखी, कहा सज्जाद ये किस बच्चे की कब्र पे ले आया? रो करके गरीब कहता, अम्मा तेरा अब्बास जितना मिला मैंने दफन कर दिया। बीबी ने चीख मारी। अब सज्जाद ने कहा, सब मिल करके घेर के बैठ जाओ। सारे के सारे अब्बास की कब्र को घेर के बैठ गए। सज्जाद कब्र पे हाथ रख के कहता है, अम्मू अम्मू, तीर खा के, तलवार खा के, गला कटा के मर जाना आसान है। अम्मू 36 बाजारों में ज़ैनब जैसी माँ को सर खुले देखना बड़ा मुश्किल है। अम्मू तेरा सज्जाद कई रास्तों कत्ल हो गया। अम्मू तेरे सज्जाद ने इन हाथों में सकीना को जंजीरों के साथ दफन कर दिया। इतना कह के सज्जाद कहते हैं, अम्मू अपनी कब्र से निकल और निकल के मुझे इन बीवियों में देख के बता तेरी ज़ैनब कौन है? जरा बता मुझे ज़ैनब कौन है? अम्मू शिमर के ताजियाना ने तेरी ज़ैनब के चेहरे बदल दिए। अम्मू शिमर के ताजियाने ने बीबी के चेहरे बदल दिए।